ناظرین، جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ آئیو صاحب کو میں نے کہا کہ اس کو بلائیں، تو وہ ایک ایک لمحہ میرے اوپر بڑا مشکل گزرا۔ اماں کو میں نے اپنے ریٹائرنگ روم میں بٹھا دیا، مورر سے کہا کہ ان کو چائے پانی پلائیں، تو کرتے کرتے مغرب ہو گئی۔ مغرب کے پیچھے اس دوران میں وہ جو تفتیشی افسر صاحب ہیں وہ مجھے نظر آئے تھانے میں آتے ہوئے، اور ان کے ساتھ ایک بڑا ہی کلف والے کپڑے لگے ہوئے سفید، اور سر پہ کرپلی ٹوپی، اور ایک ویسٹ کوٹ کالے رنگ کی، اور پالش شوز والا بندہ۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہی میرا ٹارگیٹ ہے، یہ وہی طاہر قریشی صاحب ہی ہے۔ تو میں تو پہلے سے ہی بڑا بے چین تھا۔ اس کا میں نے ایک پورا بندوبست میں نے سوچا ہوا تھا۔ میں نے پہلے اس سے بٹھا کے تو بڑے طریقے سے بات کی، پوری اس سے حالات پوچھے کہ یہ تمہاری کیا رشتہ داری ہے، اس کی فیملی کیا ہے، اپنی یعنی اس کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، کتنے عرصے سے یہ کام کر رہا تھا لڑکا اس کے پاس، اور لاسٹ ٹائم اس نے کہاں دیکھا، کیسے۔ تو اس نے کہا کہ جی وہ تو اپنی ماں کے گھر چلا گیا تھا میرے سے کام چھوڑ کے، میں نے اس کے پیچھے فلاں فلاں بندے 3-4 دفعہ بھیجے کہ میرا جو پولٹری فارم کا کام ہے وہ حرج ہو رہا تھا۔ تو بڑا اس نے یعنی اپنے چہرے پہ اس طرح کی متانت اور اتنی سنجیدگی سے میرے سوالوں کے جواب دیے کہ مطلب مجھے بھی کنونس ہو جانا چاہیے تھا کہ وہ بے قصور ہے۔ لیکن جس طریقے سے جو کنوکشن اماں کے ان الفاظ نے میرے اندر ڈالی تھی، وہ مجھے پکار کے کہہ رہی تھی کہ اس کو اس بارے میں پتہ ہے۔ تو اب میں ویڈیو میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ جب بالکل ہی ایک بلائنڈ کارنر پہ ہوتی ہے، اور 8 مہینے پرانا کیس تھا، تو ظاہر ہے کہ میں بھی اس وقت جوانی کا تھا، اتنا نا تجربہ کاری کا عالم تھا، تو میں بھی شارٹ کٹ کے چکر میں اس کو جو ہے وہ 3rd ڈگری یوز کرنے پہ مجبور ہوا۔ تو ابھی بہت معمولی سے ہی پہلے لیول کا ہی کام سٹارٹ کیا، تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ مجھے کچھ نہ کہیں، میں آپ کو ساری بات سچ بتاتا ہوں۔ تو ناظرین یقین مانیں، اس نے جب انکشافات کرنے شروع کیے تو اس کے انکشافات سنتے سنتے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب اماں جو ہے وہ دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں ساری صورتحال کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ میں سنتا گیا اور حیران ہوتا گیا۔ جب میں اس سے بات کر رہا تھا تو میں نے تفتیشی افسر کو اور دوسرے لوگوں کو کمرے سے نکال دیا تھا۔ میں اور جو ہمارا جو مشتبہ شخص تھا طاہر قریشی، ہم 1 to 1 تھے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ میری جو آنکھوں میں جو چمک ہے، اور وہ میں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ سچ نکلوانا ہے، تو کوئی زیادہ مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو اس نے جب مجھے بتایا، اس نے سیدھا بتایا، اس نے کہا جی کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے، اور اس کی لاش میں نے اپنے ہی جو پولٹری فارم کے ساتھ ایک اس کو دندی کہتے ہیں یہاں پٹھواری زبان میں، جہاں سے زمین ایک طرف سے اونچی ہوتی ہے اور ایک طرف سے نیچے ہوتی ہے، اور لوگ گھروں میں لیپ وغیرہ کرنے کے لیے مٹی وہاں سے لے کے نکالتے ہیں، تو وہ اس مٹی کھودنے والی جگہ کے نیچے اس کو میں نے دبا دیا تھا۔ تو اور یہ کہ میں نے بوری میں بند کر کے اس کے ساتھ چونا ڈالا تھا، تو کہ وہ جو لاش ہے وہ گل سڑ جائے۔ تو میں نے اس کمبخت سے یہ پوچھا کہ تم نے اس نوجوان لڑکے کو جو کہ تمہارا عزیز بھی ہے اور بھانجا لگتا ہے، اس کو کیوں قتل کیا؟ تو اس نے بتایا کہ جی مجھے یہ شک تھا، مجھے یہ شبہ تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ اس لڑکے کے ناجائز تعلقات ہیں، تو اس وجہ سے
میں نے یہ جب نوکری چھوڑ کے گھر چلا گیا تو میں نے یہ شوکت عرف ببلو کو بھیج کے اس کو دسمبر کے مہینے میں گھر سے بلوایا کہ تم میرے کام پہ آؤ، میرا کام نہیں چلتا، اور اسی وقت سے میں نے یہ پلان کر لیا تھا کہ میں نے اس کو قتل کرنا ہے۔ تو مجھے بڑا صدمہ بھی ہوا، لیکن بہرحال چونکہ اس کے بیان کو ابھی ویریفائی کرنا تھا تو میں نے اسی وقت جو ہے وہ اپنے ایس ایس پی صاحب سے بات کی، اور ایس ایس پی پنڈی سے، کیونکہ کلر سیدھا جو ہے وہ راول پنڈی کا علاقہ ہے، تو وہاں کی لوکل پولیس کو ہم نے انگیج کیا، اور اسی طریقے سے جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے پنڈی کے، ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اگر ویریفائی ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ موقع پہ جا کے کہ لاش ہو سکتی ہے یہاں پہ، تو پھر مجسٹریٹ چاہیے ہوگا، تو اس کی موجودگی میں بہرحال وہ سارا انتظام کرتے کراتے ہمیں، میں خود لے کے اس کو، اور وہاں پہ گاؤں پہنچ گئے، اور وہ پیٹرو میکس گیسز وغیرہ ہم نے، اس زمانے میں تو بجلی نہیں ہوتی تھی ہر جگہ پہ، وہ جلا کے تو اس میں کھدائی شروع کرائی مجسٹریٹ صاحب کے سامنے اور گواہوں کے سامنے، تو ہمیں وہ ڈیڈ باڈی کے آثار ملے، تو باقی بوری کے اندر جو ہے وہ ہڈیاں، اس کی جو باڈی ہے وہ کافی ڈیکمپوز ہو چکی تھی، ہڈیاں بن چکی تھی، وہ ہم نے ریکور کی، اور پھر اس وقت ڈی این اے نہیں ہوتا تھا، بعد میں آیا ڈی این اے۔ بہرحال وہ اس کے جوتوں سے اور اس کے کپڑوں سے اس کی ماں نے اپنے بیٹے کی جو نعش ہے اس کو شناخت کیا، اور پھر جو اس کا آلہ قتل تھا وہ ملزم کے نشاندہی پہ ہم نے وہیں سے اس کے گھر سے وہ ریکور کیا، اور جو اتفاق سے جو ایک ہول جب اس نے اس کی لاش کہیں بند کی تھی بوری میں، تو ایک ہول اسی پسٹل کا جو ہے وہ اس کے اندر سے 30 بور کا پسٹل تھا، وہ اس بوری میں سے ملا، وہ کافی زنگ آلود تھا، لیکن جب اس کی ہم نے فرانسک کرائی تو وہ اسی پسٹل سے وہ چلا ہوا پایا گیا، اور وہ میچ ہو گئے۔ اور بعد میں پھر اس ملزم کو اور اس کے ایک جو اس کا ساتھی ملزم تھا شوکت عرف ببلو، ان دونوں کو سزائے موت ہوئی۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو انسانی رویے ہیں وہ ذرا سی تبدیلی کے ساتھ، ذرا سی بہتری کے ساتھ کتنے بڑے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی لاپرواہیاں ہوتی ہیں جو ایک روٹین میں پولیس آفیسر ہم لوگ کرتے ہیں، ان میں بھی شامل ہوں، اور اس کی وجہ سے جو لوگوں کے دکھ، لوگوں کے جو درد ہوتے ہیں وہ ہم کم نہیں کر سکتے بلکہ ان میں اضافہ کرتے ہیں، اور کاغذوں کا پیٹ بھرتے ہیں اور کاغذوں میں لکھ دیتے ہیں، اور ہماری رپورٹیں مان لی جاتی ہیں۔ لیکن دیکھیں، تھوڑی سی توجہ جب میں دینے پہ مجبور ہوا، میں نے نہیں دی، میں دینے پہ مجبور ہوا، تو پھر جو رزلٹ نکلا وہ امید ہے کہ آپ کو بھی اس کا اینڈنگ اچھی لگی ہوگی۔ کیوں کہ جب اس کی ماں کو میں نے روتے کے بجائے مسکراتے ہوئے دیکھا، اس نے مجھے گلے لگایا، مجھے بے تحاشا پیار دیا، اس نے کہا کہ بیٹا تم نے کم از کم، اب مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، ورنہ میں ساری زندگی اپنے مرنے تک میں یہی سمجھتی رہتی کہ میرا بیٹا زندہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں غائب ہے، اور دیکھیں کہ تم نے مجھے اپنے بیٹے کی کم از کم لاش سے ملوا دیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔